اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس پر اللہ کی طرف سے حسرت اور ندامت ہوگی، اور جو کسی آرام گاہ میں لیٹا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت یعنی آگ کا باعث ہوگی۔ ابو داؤد۔ فائدہ: ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مجلس اور ہر آرام گاہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تاکہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہے اور غفلت کا پردہ اس کے دل دماغ پر نہ پڑے، کیونکہ غفلت سے انسان گناہوں پر اور اللہ کی حدود کی توڑنے اور اس کے قانونوں کو پامال کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ یاد رہیں گے تو وہ مجلسوں میں کسی کی غیبت، بدگوئی، تنزیہ بات وغیرہ اس سے بھی محفوظ رہے گا، جو آج کل کی مجالس میں ایک دلچسپ کھیل ہے اور جس سے آپس میں نفرت و دشمنی اور بیر و من مٹاؤ اور پھوٹ پیدا ہوتی ہے یا اس میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ البتہ مجلسوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جائیں، علمی مباحث ہو، مسلمانوں کے حالات اور ان کی اصلاح کی بابت گفتگو ہو، مسلمانوں کی گراوٹ کا تجزیہ کیا جائے اور ان کی ترقی کو پانے کے لیے بات چیت کی جائے وغیرہ۔ خواب اور اس سے متعلق باتوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا بھی ہے۔ فائدہ: انسان سوتا ہے تو اس کا ہوش ختم ہو جاتے ہیں اور یہ میت کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب جاگتا ہے تو اس کے ہوش بحال ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے کمال قدرت اور وحدانیت کی ایک دلیل ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب۔ بخاری شریف۔ فائدہ: خواب میں انسان سب کچھ دیکھتا ہے، اچھے مناظر بھی اور ڈراونے منظر بھی، اور کبھی کبھی مستقبل میں پیش آنے والے حادثات خوابوں میں دکھلا دیے جاتے ہیں، جس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مطابق وہ حادثہ یا وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب سلسلہ نبوت تو بند ہے، اس لیے وحی بھی کسی پر نہیں اتر سکتی، اس لیے نبوت کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے خوابوں میں مستقبل میں پیش آنے والے حالات کی خبر۔ یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسے صرف مبشرات کہا ہے، حالانکہ یہ منذرات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔